سورہ رعد کی آیت نمبر 38 سورہ رعد کا چھٹا اور آخری رکوع اور 13ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کافروں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ نکاح کرتے ہیں، اگر نبی ہوتے تو دنیا ترک کر دیتے، بیوی بچے سے کچھ واسطہ نہ رکھتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ بیوی بچے ہونے نبوت کے منافی نہیں ہیں، یعنی یہ سوچ کہ نبی بیوی بچوں سے تعلق نہیں رکھتے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ لہذا یہ اعتراض محض بیجا اور بیکار ہے، اور پہلے جو رسول آ چکے ہیں وہ بھی نکاح کرتے تھے، ان کے بھی بیویاں اور بچے تھے۔ یہاں پر ایک بات ضمناً خیال کیجئے گا کہ آج لوگ دین سے دور کیوں ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم دین میں گئے تو ہمیں سب کچھ چھوڑنا ہوگا، ہم اچھا لباس نہیں پہن سکیں گے، کیونکہ دیندار آدمی اسے دنیا سے کیا لینا دینا۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ دین پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، صرف حرام سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، فرائض واجبات سنتیں مؤکدہ کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نوافل ہو سکیں، جتنے مستحبات پر عمل کر سکیں، جتنے وظیفے پڑھ سکیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حلال موجود ہے اور اس سے اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، اچھے مکان میں رہ سکتے ہیں، اچھی سواری استعمال کر سکتے ہیں، تو ایسا شخص دیندار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، مسلمانوں سے حسد کینہ بغض عداوت نہ ہو، دنیا اور مال کی ہوس حرص لالچ اور محبت نہ ہو۔ تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ دیندار لوگوں سے اس لیے بھی دور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے دیندار ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ کیسے دیندار ہیں، اچھے مکان میں رہتے ہیں۔ تو دیندار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے۔ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور مال کی ہوس حرص لالچ محبت دل میں نہ ہو اور شریعت کی پابندی کرے، دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی رسول جو بھی معجزہ دکھاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وعدے کی ایک لکھت ہے، ہر وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے مقدم اور مؤخر نہیں ہو سکتا، نہ اس سے پہلے یہ وعدہ پورا ہوگا نہ اس کے بعد تاخیر ہوگی، چاہے وہ وعدہ عذاب کا ہو یا کوئی اور وعدہ ہو۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا
اللہ جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے، جنہیں چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ جیسے اسلام کی ابتدا میں بہت سے احکام دیے گئے، بہت سے حکم بیان کیے گئے، پھر وہ منسوخ ہو گئے، نئے حکم آ گئے، اور بہت سے حکم شروع سے لے کر آخر تک قائم رہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بندوں کے گناہوں میں سے اللہ جو چاہتا ہے مغفرت فرما کر مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ توبہ سے جس گناہ کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور اس کی جگہ نیکیاں قائم فرماتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل لکھا ہوا اللہ ہی کے پاس ہے، جس کو اللہ نے ازل میں لکھا، یہ علم الہی ہے۔ یا وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ میں ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے تمام واقعات، جملہ حوادث اور تمام اشیاء لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہاں پر اس بات کو یاد رکھیے گا کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جو تقدیر مبرم حقیقی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ تعالی نے اٹل فیصلہ فرمایا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور 2 تقدیریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سے ایک تقدیر کا تعلق یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر فلاں شخص نے یہ کام کیا تو یہ مصیبت سے بچ جائے گا، اور اگر یہ کام نہیں کیا تو یہ مصیبت آئے گی۔ مثلا فلاں دن فلاں وقت اسے اتنا بڑا حادثہ ہوگا، لیکن اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا تو حادثے سے بچ جائے گا۔ یہ بھی تقدیر کی ایک قسم ہے۔ اور تقدیر کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ لوح محفوظ میں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن اللہ تعالی جانتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا خاص بندہ دعا کرے گا تو اس کی دعا و توجہ سے یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اسی کے متعلق حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تقدیر کو بھی بدل دیتا ہوں۔ اس سے مراد وہ تقدیر ہے۔ تو اب چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا کریں، خوب دعائیں کریں، خوب نیک اعمال کریں، خوب اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں آفتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں ٹلتی ہیں، خوب اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضری دیں، ان سے دعا کا عرض کریں۔ اللہ کے نیک بندے جو حیات ہیں ان کی خدمت سے برکتیں حاصل کریں، دینی محفلوں میں آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، خوب نماز کی پابندی کریں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ گناہ کر کے انسان اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور کہے کہ جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہو گیا، ایسا سوچنا اور ایسا کہنا منع ہے۔ پوری تقدیر کی تفصیل باہر شریعت کتاب کے پہلے حصے میں موجود ہے، وہاں سے آپ ضرور مطالعہ کریں۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس پر بحث کرنا منع ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رکھے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو تقدیر کا انکار کریں گے وہ میری امت کے مجوسی ہوں گے۔ اچھا کام کر کے نسبت تقدیر کی طرف کی جائے، میں نے اچھا کام کیا اس لیے کہ تقدیر میں لکھا تھا۔ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا منع ہے، بلکہ انسان اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرے
اور جب نقصان ہو جائے تو یہ تصور کرے کہ میرے گناہوں کی نحوست ہے۔ باقی ایمان یہی ہونا چاہیے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے، جو لکھا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، اس پر ابحاث اور بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری عقلیں اس گہرائی کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کافروں کو جو عذاب کا وعدہ دیا ہے وہ عذاب آپ کی ظاہری حیات میں کافروں پر آ جائے، او نتوفینک، یا پہلے ہی ہم آپ کو اپنے پاس بلائیں، یعنی آپ کا وصال ہو جائے اور عذاب آنے سے پہلے ہی آپ دنیا سے تشریف لے جائیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بہرحال آپ پر تو صرف پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب لینا ہمارے ذمے، یعنی حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ تو اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے اعراض کرنے سے، ان کے جھٹلانے سے، سرکشی کرنے سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ اولم یرو، کیا انہیں نہیں سوجھتا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، کیا وہ اس بات کو سمجھتے نہیں، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں اور زمین شرک کی وسعت دم بدم کم کر رہے ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کفار کے گرد و پیش کی زمینیں یک بعد دیگرے فتح ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہ صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لشکر کو فتح مند کرتا ہے اور ان کے دین کو غلبہ دیتا ہے۔ یعنی اے محبوب، یہ جو کافر مذاق اڑا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، کیا وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ کفر کی زمین دن بدن گھٹتی جا رہی ہے؟ مکہ شریف فتح ہوا، حنین فتح ہوا، کئی علاقے فتح ہوتے جا رہے ہیں اور اسلامی سلطنت بڑھتی جا رہی ہے اور کافر بڑی تیزی سے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ آج دنیا میں یوں تو 55 سے زائد اسلامی ممالک ہیں اور یوں مسلمانوں کی آباد 150 کروڑ یا 250 کروڑ بتائی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دنیا کی آبادی بڑی کثرت سے اسلام میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے۔ یہود و نصارہ، یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ پریشان ہیں۔ کوئی تجزیہ کر کے کہہ رہا ہے کہ فلاں یورپ کا ملک 2050 میں مسلمانوں کی وہاں اکثریت ہو جائے گی، کیونکہ پچھلے سال اتنے مسلمان ہو گئے، اس سال اتنے مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو مسلمان انتہائی کمزور ہیں، پروپیگنڈا بھی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں بھی ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی اور ان کے دین کی مدد فرماتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں تغیر یا تبدیل کر سکے۔ جب وہ اسلام کو غلبہ دینا چاہے اور کفر کو پست کرنا اور ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو کس کی تاب و مجال
کہ اس کے حکم میں دخل دے سکے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں، یعنی گزری ہوئی امتوں کے کفار اپنے نبیوں کے ساتھ فریب کر چکے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے، پھر بغیر اس کی مشیت کے کسی کی کیا چل سکتی ہے؟ اور جب حقیقت یہ ہے تو مخلوق کا کیا اندیشہ؟ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان کمائے۔ ہر ایک کا کسب، ہر ایک کی کمائی اللہ کو معلوم ہے، کون اچھے کام کر رہا ہے، کون برے کام کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک ہر ایک کی جزا مقرر ہے، سزا اور ثواب ہر ایک کا مقرر ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور عنقریب کافر جان لیں گے کسے ملتا ہے پچھلا گھر، یعنی کافر عنقریب جان لیں گے کہ راحت آرام آخرت صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے، اور وہاں کی ذلت و رسوائی اور خواری کفار کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، تم رسول نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں، جس رب نے میرے ہاتھوں میں معجزات باہرہ اور آیات قاہرہ ظاہر فرما کر میرے نبی مرسل ہونے کی شہادت دی، یعنی اللہ تعالی نے مجھے روشن معجزات عطا فرمائے، ایسی نشانیاں عطا فرمائیں جو ہر ایک پر غالب ہیں۔ تو ان دلائل سے اللہ تعالی نے میرے نبی مرسل ہونے کی گواہی دی۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے، یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے، اور جو توریت انجیل زبور کے جاننے والے علماء ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی گواہی کافی ہے۔ الحمدللہ سورہ رعد کا 6واں رکوع مکمل ہوا، سورہ رعد مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ